یا وارث یا وارث یا وارث مدد کن برحال ما از برائے پنجتن، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے معجز نظام اور کلام سے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق فرمایا ہے، وہی شاہد حقیقی ہے، وہی وارث حقیقی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو برقرار رکھنے کے لیے بیعت کا دستور جاری کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اے رسول جو بیعت ہوتے ہیں وہ مجھ سے بیعت ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اتحادی معاملہ ہے، جیسا کہ آیت حاضہ سے روشن ہے۔ بیعت سنت نبوی ہے۔ یہ بیعت سلسلہ تعلق کے لیے جاری اور ساری ہے۔ بیعت عہد الست کی تجدید ہے۔ عہد الست کے سلسلے میں آیت الست بربکم قالوا بلی شہدنا ہے۔ جب رب نے روحوں سے خطاب کیا تو بے ربکم کا خود اقرار کیا، اور روحوں نے بلا کہہ کر اقرار کیا۔ رب روح الارواح ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں۔ آپ کی نیابت میں حضرت مولا علی علیہ السلام ہدایت کے فرائض منصبی ادا کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کی نیابت کا سلسلہ حضرت مولا علی سے جاری و ساری ہے۔ تمام سلاسل طریقت و تصوف حضرت مولا علی علیہ السلام کی ذات انور پر منتہی ہوتے ہیں۔ آپ نے حضرت مولا علیہ السلام کو اکمال دین اور اتمام نعمت کی ذمہ داری سپرد فرمایا، جن کو انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ آپ کی شان میں یہ حدیث نبی ملاحظہ ہو، من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں یا علی بھی اس کا مولا ہے۔ بعد وصال رسول اصحاب صفہ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو اپنا ثانی مرشد تسلیم کیا۔ آپ امت کے مشکل کشا اور ہادی ہیں۔ آپ کا فیض کل سلاسل میں جاری و ساری ہے۔ آپ شہنشاہ حسن و عشق ہیں، بقول مولانا روم، عشق امیر المومنین حیدر گوید۔ آپ باب النبی ہیں۔ آپ کے وسیلے سے حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، حکمت اور عشق جاری و ساری ہے۔ حدیث کریمہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت و علی بابا، یعنی میں حکمت کا دار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا انا دار العشق و علی بابھا، یعنی میں عشق کا دیار ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت مولا علیہ السلام تمام اولیاء اللہ، صوفیاء اور عشاق کے امام اور مقتدا ہیں۔ سلسلہ عشق پنجتن پاک کی ذات انور پر منتہی ہوتا ہے۔ حضور انور وارث العرش پنجتن پاک
حافظ حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا نسب و حسب و کمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ اس میں بامسمہ حافظ حاجی سید اور وارث علی ہیں۔ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے طریقت اور مذہب کی تبلیغ اپنی سیرت اور زبان سے کیا ہے۔ آپ نے یکم رمضان المبارک 1253 ہجری میں جس عنوان سے پہلی مرتبہ احرام باندھا، اسی عنوان سے تعدم وصال احرام باندھ کر دنیا کے گوشہ گوشے میں سفر کیا، اور دوران سفر کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی وغیرہ کو مرید کیا اور ان کی ہدایت کی، اور کثیر تعداد میں قوم جن کو بھی مرید کیا اور ان کی ہدایت کی۔ ان میں سے جن کو طالب اور مستحق پائے ان کو اپنا لباس نسبتی عطا کیا، ان سے آپ کی نیابت کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ سلسلہ در سلسلہ جاری و ساری ہے، وہ سبھی مجاز بیعت ہیں، ان سے بڑے پیمانے پر بیعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سلسلہ وارثیہ میں نیابت اور اجازت کا دستور جاری و ساری ہے۔ وارث مالک ہے، جبکہ خلیفہ چند امور کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ خلفائی سلسلے میں خلافت کا دستور ہے۔ سلسلہ عشق میں عشاق ہیں، سادات اور عشاق کا مسلک عشق ہے۔ حضور انور وارث پاک کا طریقہ ویسی اور آپ کا دین احمدی ہے۔ آپ نادر الاوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، اسی نسبت سے آپ کی نسبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا اس ارشاد سے نسبت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ ایک ہیں، یہ ارشاد ان کی شان میں ہے جو آپ کے نسبتی لباس میں ملبوس آئینہ وارث اور شبیہ وارث ہیں۔ آپ بوقت بیعت طالب سے یہ الفاظ کہلاتے: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ آپ عورتوں کو اپنے ہاتھ کی جگہ دامن پکڑاتے تھے۔ آپ نے اطاعت شیخ کے ساتھ اطاعت پنجتن پاک کا اقرار کرایا۔ بیعت قائم مقام محبت ہے، پیر کی محبت بیعت کی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ آپ کے خدام مریدین فقراء حرکہ پوش ایک مقام پر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ جدید طریقے سے بیعت لیتے ہیں، جبکہ ایسا دیگر طریق میں نہیں ہے۔ وہاں شاہ مقصود علی شاہ موجود سے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ شاہ صاحب نے کہا لفظ خدا سے اقرار وحدانیت، لفظ رسول سے تصدیق رسالت، اور پنجتن پاک سے اعتقاد بالتطہیر، اور اس میں حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت کا واسطہ شفاعت متضمن ہے۔ جس شیخ کو فیض روحانی حضرت خاتون جنت سے ہوتا ہے وہی خواتین کی ہدایت کا مجاز ہے، اور اسی کا اثر ہدایت عرفان عورتوں کے قلوب پر پڑتا ہے۔ اس تقریر پر گفتگو کا خاتمہ ہو گیا۔ سب بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو حضور انور نے بحالت کیف نہایت مسرور کے لہجے میں فرمایا کہ ہم پنجتنی ہیں، مقصود سچ کہتا ہے۔ حضور انور حقیقی رہبر، فقیر، احرام پوش، چھلا بند، لنگوٹ بند ہیں، جن کی رہبری اور فقری کا سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ آپ نے فرمایا فقیری بی بی فاطمہ سے ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا، اور فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے۔ حضور انور کو استفادہ باطنی پنجتن پاک سے ہوا، اور آپ کے فقراء خرقہ پوش کو آپ سے استفادہ باطنی ہوتا ہے۔ آپ کی وضع قطع کا سلسلہ
آپ کے فقراء خرق پوش سے جاری و ساری ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر وضع کا پابند ہوتا ہے، اور فرمایا کہ لو یہی لباس زندگی ہے اور یہی تمہارا کفن ہے، اور فرمایا اسی وجہ سے رہنا اور اسی وجہ سے مرنا۔ حضور انور نے اسم ذات اللہ، اسم اعظم اور سلطان الاسکار کی تعلیم کی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے دیا ہے۔ شجرہ عالیہ وارثیہ میں اسم ذات اللہ اور اسم اعظم ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث اسم اعظم ہیں۔ صاحب اسم اعظم کا نام، کلام، صورت، مزار، لباس سب نورانی ہے، ان سے عقیدت ہے تو فیض جاری ہے۔ سرکار وارث پاک اور پنجتن پاک کے درمیان معنوی اور قلبی اتحاد ہے، جو سبھی وارث ہیں اور سبھی قرب وجود میں شمار ہیں۔ آیت یہ ہے دل اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سرکار وارث پاک اور پنجتن پاک سبھی نور اور ہادی ہیں۔ آیت کا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آئی۔ آیت فینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ اللہ الکتاب، اور قلب ہم مانے ہیں جن کو مشاہدہ ہوا ہے وہی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ حضور انور وارث نے فرمایا کہ انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے اس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ آپ ایک واحد پیر و فقیر ہیں جن کو تصدیق کرانے میں کمال حاصل ہے۔ آپ کی نظر سے نظارہ حسن و جمال ہوتا ہے، آپ کی نظر سے ایک ادنا شخص اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کے وقت کثیر تعداد میں مریدین اور فقراء حاضر دربار عالی تھے۔ حضرت اوغت شاہ وارثی نے رشاد الانس میں یہ نقل کیا ہے کہ ناگاہ سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی، اور قریب 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا گیا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبلہ عالم کی ہمشبی تھی۔ حضور انور نے مسئلہ فنا و بقا کو حل فرما کر فنا و بقا کا سبق جاری فرما دیا اور سانس اور صورت کی تصدیق بھی کرا دی۔ آپ کے در سے سانس اور صورت کی تصدیق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ ساقی وحدت ہیں، آپ سے آپ کے عاشقان وحدت کی میکشی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ اگر سچی طلب، عقیدت اور یقین کامل ہے تو آپ کے در سے وحدت کا سبق ملتا ہے، آپ کے در سے محمدی روشنی ملتی ہے، آپ کے در سے قلندری اور فقیری کا در سے جاری و ساری ہے۔ خدا کی تجلی کا رنگ سفید ہے، رسول کی تجلی کا رنگ سبز ہے، اور مرشد کی تجلی کا رنگ زرد ہے۔ انہی کو سجدہ اور طواف ہے۔ سامنے روئے یار ہو، سجدے میں ہو سرے نیاز، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ سجدہ وہی سجدہ ہے، سر وہی سرفراز ہے، یار کے پائے ناز پر جس کی ادا نماز ہو۔ بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانان چاہیے۔ مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، خودی کو مٹا دے، خدا سے ملا دے، ذرا کھول کر مصحف رخ دکھا دے، میں سب بھول جاؤں سبق وہ پڑھا دے۔ سرکار وارث پاک کے عاشقان اور محبان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو صورت پرستی کو اختیار کرو۔ طریقہ وارثیہ میں صورت پرستی مخصوص تعلیم ہے۔ طریقہ وارثیہ کے بانی سرکار وارث پاک عالم نواز ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو اور فرمایا کہ ہر وقت محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ اور فرمایا یار کا تصور عاشق کی زندگی، اور فرمایا یار تک پہنچنے کا آسان طریقہ تصور ہے۔ تصور میں صدا رہتا ہے اوگھٹ، قد بالا رخ زیبا کسی کا۔ حضرت اوغت شاہ وارثی اور حضرت بیدم شاہ وارثی کے اشعار میں عشق و محبت، سوز و گداز، وصل اور فراق،
صورت پرستی اور حسن پرستی کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جلوے کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ خیال کی حد ہے۔ نہ دیر ہوگا، نہ حرم ہوگا، نہ کعبے کا وقار ہوگا، وہیں پہ سجدے برس پڑیں گے جہاں پہ حسن یار ہوگا۔ تجھ میں اور مجھ میں تفریق ہے بس اتنی، تو حسن کا مالک ہے میں حسن کا دیوانہ۔ سرکار حسن مطلق کا نور صورت کی شان میں نمودار ہوا۔ نور سے روح ملحق ہوتی ہے تو متجلی ہوتی ہے۔ در ہزارہ آئینہ ایک صورتش، وزن کا سر ہم خرد در حیرتش۔ ہزاروں آئینے میں ایک صورت ہے، مگر کثرت آئینہ سے عقل حیران ہے۔ جب روح ایک صورت سے وابستہ ہوتی ہے تو عشق کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن، روح تو جانب دلدار کن۔ سینکڑوں کتابوں اور ورقوں کو آگ میں ڈال دے اور اپنا چہرہ دلدار کی طرف کر لے۔ حضور انور وارث پاک کے آستانے کے پوروی دروازے کے اوپر یہ اشعار کندہ ہیں۔ ہے حسن کی سرکار محبت کا سفینہ، انگشت تیری دست سلیماں کا نگینہ، واللہ یہ ہے روضہ وارث کی حقیقت، کعبہ مدنی کا تو مکی کا مدینہ۔ دکنی فاٹک آہنی پر یہ لکھا ہے باب حرم سجدگاہ زمانہ، یہی آستانہ یہی آستانہ۔ قبہ خاص کے دکنی دروازے پر یہ لکھا ہے، یا ہادی یا غفارو فینما تولو فثم وجہ اللہ۔ غلام گردش کے دکنی دروازے پر کعبہ عاشقان کندہ ہے۔ تصور سے پہلے پیرخانے کا تصور کیا جائے، اس کے نقشہ و رنگ کو نظر اور دل میں بسایا جائے، اس کے بعد پیر کے لباس اور رنگ اور اس کی وضاحت کو نظر اور دل میں بسایا جائے۔ مرید کا قبلہ و کعبہ مرشد برحق ہے، وارثیوں کے وارث سرکار سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ہیں، جن کا آستانہ ایک واحد آستانہ ہے، جہاں پر ہر مشرب اور ہر طبقے کے لوگ حاضر ہو کر منتیں اور مرادیں پاتے ہیں اور عاشقان اور محبان ترک وجود میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ حضرت رہبت شاہد بابا خادم خاص آستانہ سرکار وارث پاک نے یہ کہا ہے، کیوں بدل جائے نا آداب محبت کا مزاج، دولت عشق نگاہوں سے تیری پائی ہے، بہار خلد بری آئے زینت ارض و سمائے۔ ارے دیکھو دیکھو محمد رسول اللہ آئے، حضرت وارث علی پیر مغاں شان محمد مصطفیٰ، دلدل علی مرتضیٰ شبیر شاہ کربلا، فاطمہ بنت نبی مولا علی مشکل کشا، ہو کشا مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے، از طفیل پنجتن امداد وارث کیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ وآلہ یا وارث یا وارث یا وارث۔